یہ اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتے. ان کا کہا جائے تو یہ اپنا پخانہ بھی خود نہیں کر سکتے. انہوں نے اس وقت بھی پیمپر پہنا ہوا ہے اور یہ بولنے سے بھی قاصر ہیں. اتنے بڑے چینلز کو اتنا ٹائم دیا, سٹی 42 جیسے ادارے کو انہوں نے 2 سال دیے. کسی کو بتاتے ہیں نا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا, ہم کسی کو کچھ نہیں بتاتے, نہ ہم کسی کے گھر جاتے. انہوں نے عمران ریاض کی بھی ریکارڈنگ کی ہوئی, یعنی ان کے پروگرام کی بھی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے. ان کی بہن ہے, وہ خود بیوہ ہے. جن کے ہم خاندان میں سے ہیں وہ لوگ نہیں پوچھتے تو غیر تو بیٹا غیر ہی. محسن نقوی صاحب وہ بڑے سخی مزاج ہیں, یقیناً ان تک کوئی ویڈیو نہیں پہنچی ہوگی. ان سے آپ کیا درخواست کرنا چاہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے بھائی کا علاج کروایا جائے. یہ پیسے درکار ہیں. بھائی کا تو 14 سے 15 لاکھ کہتے ہیں. جس نے بھی آپ کی ہیلپ کرنی ہوگی وہ آپ کے نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کریں گے اور آپ تک 0300 پورا 47 60 358 اس کے اوپر ہی جائز کیش بنا ہوا ہے بھائی کے نام آئے گا محمد اسلم. ایک روپے سے جو ہے ان کی مدد ہو سکتی ہے, کیونکہ قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی, میں ہوں امریز حیدر. ناظرین, آج میں ایسی شخصیت کے گھر میں موجود ہوں جنہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل کو تقریباً زندگی کے 12 سال دیے ہیں, اور ایسے نامور صحافیوں کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا ہے کہ وہ لوگ آج اپنی زندگی کے عروج پر ہیں. لیکن آج اگر ان کی زندگی دیکھیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا ہے, اس وقت آپ ان کے گھر کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ دیکھیں, یہ اس وقت یہ ان کے گھر کی حالت ہے. ہم اندر چل کر ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے چینلز کو اتنا ٹائم دیا, سٹی 42 جیسے ادارے کو انہوں نے 2 سال دیے. محسن نقوی صاحب کا یہ ادارہ ہے, اور محسن نقوی صاحب یہ ان کی حالت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے 5 سال سے اسی بیڈ پر پڑے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں, اور یہ اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتے. اور اگر ان کا کہا جائے تو یہ اپنا پخانہ بھی خود نہیں کر سکتے. انہوں نے اس وقت بھی پیمپر پہنا ہوا ہے اور یہ بولنے سے بھی قاصر ہیں. 2019 کے اندر جو ہے ان کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے. یہ اس وقت بھی پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے گھر واپس آتے ہیں, تو جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے اس کے گھر والے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کی بیگم وغیرہ, اور آج وہ ان کے پاس نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے پروان چڑھایا اور جو ان کے عروج پہ سارے ساتھ تھے, آج زوال پہ چھوڑ کیوں گئے ہیں, اور وہ لوگ آئے بھی ہیں نہیں آئے, کتنا علاج کے لیے پیسہ درکار ہے اور کس حال میں. یہ تمام تر کہانی اس وقت ان کی بہن بھی موجود ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. ماں جی, اس وقت بڑی مشکل کی گھڑی ہے. ان کی زندگی کی کہانی ہے کیا, کیسے یہ اس نہج تک پہنچے کہ آج یہ بول نہیں سکتے, اپنے پیروں پر چل نہیں سکتے اور 5 سال سے اسی بیڈ پر پڑے ہوئے؟ جب ہمارے بڑے بھائی فوت ہوئے تھے نا سن 2019 میں 10 مئی کو, اس کے بعد نا یہ بہت ٹینشن میں رہنے لگ گیا تھا, کیونکہ بھائی کے بھی 3 بچے تھے یتیم, 2 بچے میرے تھے یتیم. میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی. میرے سسرال والوں نے مجھے نکال دیا تھا. آپ کو بھی انہی کا ہی سہارا تھا کہ یہ آپ کا سہارا ہے, بھائی تو بہنوں کا مان. ہاں, مجھے بہت مار تھا اپنے بھائیوں کو. میں نے اپنے بھائیوں کے سہارے کے اوپر اپنی زندگی بسر کی تھی, اپنی عزت نہیں خراب کی تھی. اپنے بھائیوں کے ساتھ روکھی پھوکی کھا کر اپنے بچوں کی پرورش کر لی. بڑے بھائی کے جانے کے بعد ہمارا نہ وہ کاروبار رہا, نہ گھر کے لات رہے. مزید یہ ٹینشن لینے لگ گئے. بس اس ٹینشن سے ان کو نا بی پی شوٹ کر گیا تھا. سب سے پہلے انہیں سن 2 بار جب 19 میں آیا تھا اٹیک 23 مارچ کو, تو وہ انہیں 1 سائڈ آیا تھا. لیکن 1 سال یہ چرپائی کے اوپر رہے تھے, آہستہ آہستہ نہ چلنے لگ گئے تھے, کام نہیں کوئی کر سکتا تھا. تب بھی یہ ریکارڈنگ کر کے ہی آئے تھے 23 مارچ کی؟ ہاں جی, ادھر سے ریکارڈنگ کر پھر کسی کے ساتھ شادی کی مووی بنانے گئے تھے. مووی کا کام کر صبح 4 بجے آئے ہیں, تو مجھے کہنے لگے کچھ کھانے کو نہیں پڑا, بڑی عید تھی. میں نے کہا میں نے گوشت والا پلاؤ پکایا. کہتا نہیں وہ نہیں میں کھاؤں گا, میرا نا بی پی آئی ہوگا. میں نے اسے کہا جام پڑی ہے, ڈبل روٹی پڑی, پھر وہ کھا لے دودھ کے ساتھ.
وہ اس نے ایک پیس لیا، کہتا اس نہیں، وقت تو بڑا عروج تھا، گھر میں ہر چیز موجود ہوتی تھی. ہر چیز موجود ہوتی تھی. اس نے 2 والے لیے، کہتا نہیں اچھا لگ رہا، لیٹ گئے. صبح 7 ساڑھے 7 کا ٹائم ہوگا تو اس نے نا مجھے اپنی طرف نہ بول کر اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے بولا نہیں گیا. اس نے پھر مجھے کہا کہ میرا یہ نا دل کا پمپ جو ہے نا آہستہ ہو رہا ہے. میں نیچے اتری ہوں، ادھر میری خالہ کا بیٹا رہتا ہے، میری مما کی نا کزن ہے ان کا بیٹا. میں انہوں دے گھر گئی ہوں تو انہوں میں جا کے میں کہ ندیم بھائی اسلم بھائی نے پتہ نہیں کی ہو رہا ہے تو تس میرے نال چلو. میں نے کہا باجی تو چل، میں آیا تیرے پیچھے. وہ میرے تو بھی پہلے فیڑیاں چڑھ گئے گھر، وہ بھی ہمارا فیڑیوں والا ہی تھا. انہیں دیکھا، انہیں کہا میرے کو گلیا نہیں جا رہا. اس نے میرے چاچا کے بیٹے کو فون کیا، وہ آ گیا، دونوں موٹر سائیکل پر بٹھا کر اسے ہاسپٹل لے گئے. اس وقت گھر اپنا تھا؟ نہیں، اس ٹائم بھی ہمارا کرائے کا ہی گھر تھا، لیکن اس ٹائم بھائی کماتے کھاتے تھے، کرایہ عروج تھا، حالات اچھے تھے. حالات اچھے تھے، کرایہ دیتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا. پھر جب اسے فالج ہو گیا اس کے بعد تو پھر حالات ڈاؤن ہوتے ہوتے پھر کرونا آ گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا. پھر اس کے بعد کوئی کاروبار نہیں چلا. انہوں نے اتنا عرصہ اتنے بڑے چینلز کو دیے ہیں تو کوئی چینل والا پوچھنے نہیں آیا، کوئی ساتھی نہیں آیا، کوئی دوست نہیں آیا؟ کوئی نہیں. آج آپ در بدر ہو رہی ہیں، آپ کو مکان مالک کبھی دھکے دے رہے، کبھی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کبھی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں پوچھتا. کوئی جن کے ہم خاندان میں سے ہیں وہ لوگ نہیں پوچھتے تو غیر تو بیٹا غیر ہی ہوتے. ماں باپ کے بعد یا نانکے ہوتے ہیں یا دادکے ہوتے ہیں. نانکے تو ہمارے ہے نہیں، وہ تو سب بتا کو پیارے ہو گئے. دادکے ہیں تو وہ ہمیں نہیں پوچھتے، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا. اب بھائی کی دیکھ بھال اور دوائیاں کس طرح پوری کرتے ہیں؟ جب ہوتا ہے کر لیتی ہوں، جب نہیں ہوتا خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. گزر جاتے ہیں. بس کیا کہیں، کسی کو بتاتے ہیں نا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ہم ایک بات کرتے ہیں نا، لوگ پھر 3 باتیں ملا کر کرتے ہیں. ہم کسی کو کچھ نہیں بتاتے، نہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، انہیں کسی کو بتاتے. لوگ یہ تو کہتے ہوں گے کہ انہوں نے بڑے بڑے نام اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے ہیں اور آج وہی کہہ دیتے ہیں ایسے. یہ بول تو سکتا نہیں، سن تو سکتا ہے. اج کتنے گئے ہو تیرے کیمرے جنہاں دے نال جاندا پھر ہن تینوں کوئی پوچھدا نہیں. ہن بھی تے انہاں دے کول جان، وہ چپ کر کے خاموشی نال کتنے دن پھر باہر نہیں جاتا، گھر سے باہر نہیں جاتا. ناظرین، انہوں نے عمران ریاض کی بھی ریکارڈنگ کی ہوئی، یعنی ان کے پروگرام کی بھی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے. اور آپ جان سکتے ہیں کہ اتنے بڑے نامور ادارے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر اداروں میں انہوں نے کام کیا، کیونکہ اب ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کا ذہنی توازن بھی جو ہے وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ نہیں بتا سکتے اور بول بھی نہیں سکتے فالج کی وجہ سے. تو اب ان کی حالت ایسی ہوئی، ان کی دماغ کی نا بینے ڈیمیج ہے، سی ٹی اسکین میں بتاتے ہیں دیکھ کر. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری سائنس کے مطابق یہ بول نہیں سکتا. اگر قدرت کی طرف سے کوئی کرشمہ ہو جائے تو وہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لے کر جاتے ہیں ہم اسے ہاسپٹل، جب یہ کہتا ہے نا کہ میرے پٹھوں کو کھچاؤ لگتا ہے یا مطلب کہ میرے درد ہو رہا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں ابھی بھی کوئی نئی بات کرے، اب تو اتنے فعال ہو گئے، انہیں فالج ہوئے، پرانا ہو گیا ہے، یہ نیا تھوڑا ہی ہے. ان کا خیال آپ کو خود رکھتی ہیں؟ ہاں میں خود رکھ. ان کا پیمپر کپڑے خود چینج کرتی ہیں؟ ہاں جی. کیونکہ خود نہیں کر سکتے اور نہ چل سکتے ہیں. نہیں، آپ ان کا سہارا بنی ہوئی ہیں، ان کو آپ کا سہارا بننا چاہیے تھا. بس اللہ تعالیٰ کی مرضی بیٹا. ناظرین یہ دیکھیں، وہ رو رہے ہیں اور بے بسی کا عالم دیکھیں کہ وہ بول بھی نہیں سکتے، اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے کسی تک، کسی کو اپنا دکھ نہیں بتا سکتے. اندر ہی اندر ان کے آنسو گر رہے ہیں، اور جب آنسو اندر گرتے ہیں نا تو یہ قہر بن جاتے ہیں.
انسان مر جاتا ہے, گھٹ جاتا ہے, اور یہ وہی بے بسی کا عالم ہے, اور اپنے پیروں پر چل نہیں سکتے. یہ وہی ہیں جنہوں نے دوسروں کی آواز لوگوں تک پہنچائی ہے, دوسروں کی آواز بنے ہیں, لوگوں کے دکھ درد کا سہارا بنے ہیں. آج ان کے دکھ درد کا سہارا کوئی نہیں بن رہا. ان کی بہن ہے, وہ خود بیوہ ہے, ان کے بچے ہیں, اور یہ دیکھیں ان کے پاس جو ہے, ان کی حالت دیکھیں آپ کہ آنسو نہیں رک رہے. ہماری محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے, ہماری جیو کی مینجمنٹ سے درخواست ہے کہ ان کی داد رسی کریں, ان کا علاج کروائیں, اور کچھ نہیں تو ان کا چھت بنا دیں, ان کے لیے کچھ سایہ بن جائے ان کا. اس وقت دیکھیں یہ کس حال میں ہے. محسن نقوی صاحب, میں نے تو کسی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ بکرے جو ہے وہ ذبح کر دیتے ہیں, اپنے نام کے صدقے کے طور پر دے دیتے ہیں, بڑا پیسہ دیتے ہیں, بڑے سخی مزاج ہیں. شاید یقیناً آپ تک یہ ان کی آواز نہیں پہنچی ہوگی. یہ وہی ہیں جو آپ کے چینل کی آواز لوگوں تک پہنچاتے تھے. آپ کی ویڈیوز دوسروں تک جاتی تھی, آپ کے چینل کے لوگ دیکھتے تھے, لوگ پسند کرتے تھے. یہی وہ لوگ تھے جو ریکارڈنگ کرتے تھے. اب محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر داخلہ بھی ہیں اور City 42 کے مالک بھی ہیں. وہ بڑے سخی مزاج ہیں, یقیناً ان تک کوئی ویڈیو نہیں پہنچی ہوگی. ان سے آپ کیا درخواست کرنا چاہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے بھائی کا علاج کروایا جائے. میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کا علاج, میں جب پھر ڈیٹا میں دیکھتی ہوں تو میرے کچھ اندر نہیں رہتا, میرے اندر کچھ, ہماری بہت بے بسی, میں ان کا علاج نہیں کروا. اپنے بچوں کے صدقے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی تو میرے بھائی کا علاج کروایا جائے اور ہمارے فار کے اوپر چھت بنائی جائے. کتنے پیسے درکار ہیں؟ بھائی کا تو 14 سے 15 لاکھ کہتے ہیں. ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری فیلڈ کے ہمارے بھائی ہیں. بھائی یہ اس وقت آپ کو 5 سال ہو گئے اس حال میں, کوئی دوست, کوئی یار جن کی پروگرام کی ریکارڈنگ کرتے تھے, بڑے بڑے نامور صحافی, کوئی پوچھنے نہیں آیا. یہ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے آپ تک, لیکن ہم ان کی آواز پہنچا رہے ہیں, ہم ان کا سہارا بن رہے ہیں. آپ چاہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم ان کا نمبر جو ہے وہ ویڈیو پہ لگا دیں گے, آپ ان سے رابطہ کر کے ان کے گھر تک آ سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ اپنا کائنڈلی مجھے نمبر جو ہے وہ بتا دیں تاکہ ہم اس ویڈیو میں لگا دیں گے. جس نے بھی آپ کی ہیلپ کرنی ہوگی وہ آپ کے نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کریں گے اور آپ تک اپنے 0300 پورا 47 67 358 اس کے اوپر ہی جائز کیش بنا ہوا ہے. بھائی کے نام کا نام آئے گا محمد اسلم. جی ناظرین, آپ نے ان کا یہ نمبر سن لیا ہے. اس کانٹیکٹ نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ان تک پہنچ سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ 1 روپیہ, 10 روپے, 20 روپے, جتنی چاہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور آپ کے 1 روپے سے جو ہے ان کی مدد ہو سکتی ہے, کیونکہ قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے. ہو سکتا ہے وہ دریا بن کے ان کی مدد ہو جائے, یہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہو جائیں, دوبارہ کسی کی یہ آواز بنے. تو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت, اور اس پروگرام میں مریم نواز صاحبہ کو آپ ٹیگ کریں تاکہ ان کی جو ہے وہ داد رسی ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.